حامد و مصلی و مسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ کروڑ حمد و سلام شفیع امم مولا کل ختم رسول دانا بل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم ہمیشہ اکثر و بیشتر اپنے اس پروگرام کے اندر اس عنوانات کو زیر بحث لاتے ہیں جو کہ معاشرے میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ ویسے تو اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جو اسلام کی نظر سے پوشیدہ ہو یا کسی انسان کو اس میں رہنمائی نہ ملے۔ انسان کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، کسی ایج میں ہو، کسی عمر میں ہو، یا مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، کسی شکل میں بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ اسلام اس کی رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں دکھے نہ۔ وہ عنوان جو آج ہم نے زیر بحث لایا ہے وہ عنوان ہے تربیت اولاد۔ ناظرین کرام، تربیت اولاد ایک اتنی اہم چیز ہے کیونکہ یہی بچے آگے چل کے قوم و ملت کے مستقبل کے معمار بنتے ہیں۔ یہی بچے ہیں جنہوں نے اس دنیا کی بھاگ دوڑ کو سنبھالنا ہے۔ یہی بچے ہیں اگر ان کی تربیت ہوئی تو ہمارا معاشرہ صحیح ڈگر پہ چل پڑے گا، اور یہی بچے ہیں اگر ان کی تربیت نہ ہوئی، اگر ان کے دل محبت مصطفیٰ اور اللہ رب العزت کی محبت سے سرشار نہیں ہوئے، ان کی زبانیں درود السلام سے تر نہیں ہوئی، ان کی آنکھوں میں شرم و حیا چلی گئی اور ان کے دل سے اسلام کی محبت چلی گئی، تو ناظرین کرام یاد رکھیے گا کہ ہمارا معاشرہ ایک برائی کی سمت بڑھنے لگ جائے گا۔ تو اس وجہ سے آج خصوصاً اس عنوان کا انتخاب اس وجہ سے کیا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، کیونکہ اسلام کا جو بیسک مقصد ہے ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، اس ریاست مدینہ میں زندگی کے ہر شعبے میں جیسے بھی لوگ وہاں رہتے تھے وہ بیسٹ تھے، وہ بیسٹ رول ماڈل تھے، بیسٹ ایگزامپل تھے۔ تو ناظرین کرام، ہم کیسے ان لوگوں کی طرح بڑھ سکتے ہیں؟ ہماری تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ والدین کرام کے آداب پر تو اکثر و بیشتر گفتگو ہوتی رہتی ہے، ہم نے بھی اپنے پروگرام میں اکثر اوقات کی ہے، لیکن آج یکسر معاملہ مختلف ہے۔ آج تربیت اولاد کیسی ہو، آج والدین کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی گرومنگ کس طریقے سے کریں۔ مختلف سوال ہمیں ملتے رہتے ہیں، مختلف لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے بدتمیز ہیں، ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، ہمارے بچے اس ڈگر چل پڑے ہیں، ہمارے بچے یہ کر رہے ہیں۔ تو ان بچوں کو راہ راست پر کیسے لایا جائے؟ کیا آج وہ ایسے ہیں تو کیا ان بچوں کا ہی قصور ہے؟ کیا والدین کی تربیت کا کوئی معاملہ نہیں؟ یس، پیرنٹس ہیو دا رسپانسبلٹی۔ تو والد کیسا ہونا چاہیے، والدہ کیسی ہونی چاہیے، والدین اور والدہ کے حقوق کیا ہیں اور ان کو کن حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے، ناظرین کرام آج اس پروگرام میں اس کے بابت بات ہوگی۔ ناظرین کرام، اگر ہم بات کریں تو اللہ رب العزت کی بہت سارے انعامات ہیں انسان کے اوپر، اور اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں سے انسان کو سرشار کیا ہوا ہے۔ ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو عطا ہوتی ہے جو اولاد ہے۔ جس کے گھر پہ اولاد ہوتی ہے وہ اس کی خوشی جانتا ہے۔ جس کے گھر پہ ننھی سی بیٹی جب اس کے گود میں مسکراتی ہے تو اس تسکین کو وہ شخص جانتا ہے۔ وہ شخص بخوبی جانتا ہے جب وہ صبح سے تھکا ہارا ہے اور اپنے بچے کی چہرے پہ ایک مسکراہٹ دیکھ کر صبح کی ساری تھکان دور ہو جائے، وہ شخص اولاد کی محبت جانتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر یہ اولاد صالح نکلی، ان کی تربیت درست سمت میں ہوئی تو یہ جنت میں لے جانے کا سبب بھی ہے۔ اگر ناظرین کرام یہ اولاد خدا نخواستہ ہماری تربیت میں کمی رہی، یہ اولاد اس طرح نہ نکلی جس طرح ہم چاہتے ہوں، تو اس کی بھی ذمہ داری ہمارے گلے میں آئے گی۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ جس طرح بچوں کی تربیت ہونی چاہیے، جس طرح بچے پروان چڑھنے چاہیے، آخر اس طرح کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ بچوں کی تربیت میں مختلف ڈائمنشنز ہوتے ہیں جس کو ہم ہمیشہ ملحوظ خاطر نہیں لاتے۔ صرف ایک ڈائمنشن نہیں ہے، انسان کے فزیکل، انٹلیکچول، مورل، اسپریچول، ایستھیٹیکل سارے سینس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے
آپ بچے کی جسمانی طور پر نشو و نما ہونی چاہیے. ایک بچہ ہو، اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہوں. آج جس طرح ہم جس معاشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے گیجٹس کی طرف، موبائل فونز کی طرف، پلے اسٹیشنز کی طرف، ایکس باکس کی طرف، اور ہمارے سارے گیمز آج کل اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ بچے زیادہ تر فزیکل ایکٹیویٹی میں انڈلج نہیں ہو رہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، وہ خود امام حسن و حسین کی کشتی کرایا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن و حسین کی جب کشتی کروا رہے ہیں تو حسین کو شاباش کہہ رہے ہیں، کبھی حسن کو شاباش کہہ رہے ہیں. تو جب حسن کو زیادہ شاباش کہنے لگے تو حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ حسن کو کہہ رہے ہیں، حسین کو نہیں کہہ رہے؟ کہا کہ میرے ساتھ میں جبرائیل کھڑا ہے، وہ حسن کو کہہ رہا ہے تو میں بھی حسن کو کہہ رہا ہوں. یہ وہ گھرانہ ہے جہاں کشتی دیکھنے بھی جبرائیل آتے تھے. تو ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تربیت دے رہے ہیں بچوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو گھڑ سواری سکھاؤ، ان کو تلوار چلانا سکھاؤ، نیزہ بازی سکھاؤ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین کرام، فزیکل ایکٹیویٹیز، ہمارے بچوں کو سیلف ڈیفenس بھی آنا چاہیے، ہمارے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں انڈلج ہونا چاہیے، ان کی صحت اچھی بننی چاہیے. یہاں ہم بچوں کو گھر سے باہر نہیں بھیجتے، خدا نخواستہ کچھ نہ ہو جائے، خدا نخواستہ میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے. اگر آپ عرب کی تربیت کا انداز دیکھیں تو جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آتے ہیں اور اس دنیا کو روشن فرما دیتے ہیں، تو حضرت علیمہ سعدیہ جو بنو سعد میں سے ہیں وہ آتی ہیں اور مکہ کے تمام گھروں میں دیکھتی ہیں کہ کوئی بچہ ہو، اس کو اپنے ساتھ لے جائیں اور اس ریگستان میں جا کر بچے کی تربیت ہو. ناظرین کرام، یہ بات یہاں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عرب معاشرے میں ایک کلچر تھا. دا کلچر واز دیٹ کہ ایک بدایون ویٹ نرسز جن کو کہتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں دائی کہتے ہیں، وہ آتی تھیں اور بچوں کو لے کر ریگستان صحرا میں چلی جاتی تھی، اور وہ شروع کے 3 سال ان کے ساتھ رہتے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ریگستان میں بچہ رف اینڈ ٹف ہو سکے، ریگستان میں بچہ تربیت حاصل کر سکے، عربی زبان سیکھ سکے اور اس کو سروائیول آ سکے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تو وہ یتیم تھے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ کسی کو مال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دائی کے حوالے کرتے. تو حضرت علیمہ سعدیہ آتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ بچہ بڑا پیارا ہے، بچہ بڑا سونا ہے، خوبصورت بہت ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں. تو اپنے میاں سے مشورہ کرتی ہیں، میاں کہتے ہیں ہاں خیر ہے، لے جاؤ. لیکن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں تو ناظرین کرام، دنیا گواہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ اتنی برکتیں آتی ہیں، اتنی برکتیں آتی ہیں کہ بنو سعد قبیلے کی عورتیں کہتی تھی، اے حلیمہ تیرے پاس کتنا پیسہ آ گیا ہے کہ تیرا گھر سارا روشن رہتا ہے. فرماتی تھی کہ میرے پاس پیسہ کوئی نہیں، یہ بچہ جب سے میرے گھر میں آیا ہے تو میرا گھر روشن روشن رہتا ہے. ناظرین کرام، یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم عرب کے کلچر کو دیکھیں تو وہ بچوں کو دائی کے پاس اس لیے بھیجتے تھے تاکہ بچے کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہو سکے. اب یہاں ہم معاملات دیکھتے ہیں، یکسر مختلف ہیں. یہاں ہم گھر میں گارڈین رکھ دیتے ہیں، گرینی رکھ دیتے ہیں. ایک تو ایک بچے سے ماں کی محبت بھی چلی جاتی ہے، دوسری گرینی اس کو اس طرح رکھتی ہے کہ اس کو کوئی چوٹ نہ آ سکے، کوئی یہ نہ ہو سکے. ہم اتنا بچے کو، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں پیمپر کر دیتے ہیں، کہ وہ بچہ کسی کام کا نہیں رہتا. تو پہلے فزیکل ایکٹیویٹی، بچے کو ذہنی طور پر نشو و نما دی جائے، اس کی ذہن سازی کی جائے، بچے کو بتایا جائے میرا بیٹا کہ ذہنی طور پر انسان کو کیسے بڑھنا چاہیے، میرے بیٹا علوم کیا ہوتے ہیں، میرے بیٹا قرآن اور حدیث کیا ہوتے ہیں، میرے بیٹا حدیث پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، میرا بچہ قرآن کے علوم سیکھنے سے کیا ہوتا ہے. اس کو بتایا جائے میرے بیٹا اچھائی کیا ہے، میرے بیٹا برائی کیا ہے، میرے بیٹا کسی کا دل دکھانے سے کیا ہوتا ہے، چوری کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے. بچے کی تربیت کی جائے. اس کے بعد روحانی طور پر بھی بچوں کو مضبوط کیا جائے. بچوں کو بچپن سے ذکر و اذکار بتایا جائے. بچے کو بتایا جائیں کہ میرے بیٹا روحانی معاملات بھی ہوتے ہیں، میرے بچہ تمہارے ساتھ، جسم کے ساتھ تمہاری روح بھی جڑی ہے، روح کی تسکین بھی ملحوظ خاطر لانی ہے. اس کے بعد ایستھیٹیکل، جمالیاتی حسن بھی بچے کو پتہ ہو کہ نفاست کس کو کہتے ہیں، گفتگو کے آداب کس کو کہتے ہیں، پہننے اوڑھنے کی تمیز آنی چاہیے، بچے کو گفتگو کی تمیز آنی چاہیے. معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم کوئی مہمان آتے ہیں، بیٹا ان کے سامنے بول کر دکھاؤ، بیٹا فر بولتا ہے، ہم اس کو کانفیڈنس سمجھتے ہیں، ہمارے بچے میں کانفیڈنس ہے. معذرت کے ساتھ یہ کانفیڈنس نہیں، بدتمیزی ہے. بڑوں کے آگے بچوں کا زبان درازی کرنا، اس کو کانفیڈنس نہیں کہتے بلکہ بدتمیزی کہتے ہیں. اگر ہم صحابہ کے بچوں کی تربیت دیکھیں، جواب آتے ہوئے بھی حضرت عبداللہ بن عمر خاموش ہو جاتے تھے کہ یہاں صحابہ موجود ہیں، میں جواب دے کر کسی کو یہ نہ محسوس ہو کہ اس چھوٹے بچے کو آتا ہے، ہمیں نہیں آتا. تو آج کل ہم سیلف کانفیڈنس کے نام سے بچوں کو طوفان بدتمیزی سکھا رہے ہوتے ہیں. حضرات گرامی، علم اور حکمت یہ دو الگ چیزیں ہیں.
میں جب ہمیشہ بچوں کو ایک بات سمجھاتا ہوں تو بات سمجھاتے ہوئے کہتا ہوں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ علم میں ہماری نوجوان نسل ہمارے پہلے کے بڑوں سے آگے ہو سکتی ہے، ہاں ہمارے پاس ایکسیس آف انفارمیشن ہے، ہمارے پاس مختلف سوشل ویب سائٹس ہیں، ہمارے پاس ایسے ذرائع آ گئے ہیں جن سے ہم علوم کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے پاس انفارمیشن کی لاتعداد ذرائع ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس انفارمیشن اپنے بزرگوں سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ان میں حکمت تھی۔ اب حضرات گرامی حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت جب بھی اپنے اوصاف بیان کرتے ہیں قرآن میں کہتے ہیں علیم حکیم، کہ میں علم والا بھی ہوں، حکمت والا بھی ہوں۔ تو حضرات گرامی علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ کیا بولنا ہے، حکمت یہ ہے کہ کہاں بولنا ہے۔ ناظرین کرام آپ دیکھیے کہ جہاں بچوں کو یہ سکھائیں میرا بچہ کیا بات کرنی ہے تو یہ بھی سکھانا چاہیے میرے بیٹا کیسے بات کرنی ہے۔ جہاں بچے کو یہ سکھائیں بیٹا یہ بات بولنی ہے تو یہ بھی بتائیں بیٹا یہ بات کہاں بولنی ہے۔ تو یہ تربیت بچوں کی لازمی ہے تاکہ بچوں کو ادب بھی آئے، بچوں کو بتائیں کہ آداب کیا ہوتے ہیں، آپ سے چھوٹے ہوں تو ان پہ کس طرح شفقت کرنی چاہیے، علماء کی قدر کیا ہوتی ہے۔ بچوں کے سامنے خود اپنے والدین کا ادب کر کے دکھائیں، بیکاز یو آر دا بیسٹ رول ماڈل فار یور چلڈرن۔ ناظرین کرام اسی حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، آگے ہم اور اسلامی پہلوؤں کے حساب سے بچوں کی تربیت پر بات کریں گے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے امام حسن و حسین اور تمام اپنے اہل خانہ کی تربیت کی۔ بس آپ کے اور میرے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ حائل ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین کرام جیسے کہ آپ کے سامنے میں عرض گزاری کر رہا تھا تربیت اولاد کے حوالے سے، تو جہاں تربیت اولاد میں ہمیشہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے یہ بات بار بار مینشن کر رہا تھا کہ والدین، جس میں والدہ اور والد دونوں آتے ہیں۔ ہمارے ہاں سوسائٹی میں ایک اور چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ ہمارے عموماً والد سوچتے ہیں کہ صرف تربیت کی ذمہ داری والدہ کی ہی ہوتی ہے، اگر کل کوئی مسئلہ مسائل بچوں کے ساتھ ہوں تو ڈائریکٹ کہتے ہیں تم نے ان کی تربیت کیوں نہیں صحیح کی۔ اگر ہم قرآن کو اصول دیکھیں، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تم دونوں کے لیے ہما کا لفظ ہے، یہاں مرد عورت والد اور والدہ دونوں کے لیے آیا ہے، اس طرح ان کے اوپر رحم کرو، اور فرماتے ہیں جیسے وہ تمہارے اوپر رحم کرتے تھے، تمہاری اصلاح کرتے تھے۔ تو ذات گرامی تو والد اور والدہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں۔ یہ نہیں کہ والد صبح سے شام تک ضروریات زندگی پوری کرنے میں اس طرح محو ہو جائے، اس طرح انڈلج ہو جائے کہ بچے کی ضرورت کو بھول جائے۔ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میں باہر کی ذمہ داریاں دیکھوں کہ میں گھر کی ذمہ داریاں دیکھوں۔ حضرات گرامی آپ باہر کی ذمہ داریاں دیکھ ہی اس وجہ سے رہے ہیں کہ گھر کی ذمہ داری پوری ہو سکے، اگر اس میں غفلت ہو گئی تو پھر باہر کی ذمہ داریوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ تربیت کی ذمہ داری جب دونوں کی ہے تو والدین کے لیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ہر بندہ یہ نماز میں پڑھتا ہے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا غفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں تم بچوں کو حکم دیتے ہو نا تو وہاں بچوں کا حکم ماننا بھی سیکھو، جہاں بچوں سے اپنی ضد پوری کرواتے ہیں وہاں بچوں کی ضد ماننا بھی سیکھیں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتی تھی تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی چادر پھیلا دیتے تھے کہ میری بیٹی میری بیٹی میری بیٹی، اس طرح کہہ کے پکارتے تھے تاکہ وہ ایک عزت دکھے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اولاد کی بھی تکریم ہوتی ہے، اولاد کی بھی عزت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت خود قرآن میں دعا فرماتے ہیں وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہ بھی ایک دعا ہے والدین کے لیے۔ اور پھر ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین، اور پھر اللہ رب العزت مختلف مقامات پر بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی حدیث مبارکہ ہے کہ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، فرماتے ہیں کُنَّا نُعَلِّمُ أَوْلَادَنَا مَخَازِیَ، فرماتے ہیں کہ اپنے اولاد کو نعلم، اس طرح سکھاؤ، کیا غزوات کن کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کما نعلم سورۃ من القرآن، جس طرح تم قرآن کی سورتیں سکھاتے ہو، جس طرح قرآن کو سیکھنا ایک بچے کے اوپر آپ فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح غزوات بھی سکھائیں کہ میرے رسول کا معمول کیا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں کس طرح شریک ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو شجاعت بھی سکھائیں،
بہادری بھی سکھائیں، اسلام کے لیے اگر کفار کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا پڑے وہ بھی سکھائیں۔ کہ آج کے دور میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس وجہ سے بھی صحیح نہیں کر پاتے کیونکہ ہم خود تربیت یافتہ ہوتے بھی نہیں ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس بات کو برا مانتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہم خود تربیت یافتہ ہیں نہیں تو ہم تربیت کر نہیں پاتے۔ تربیت یافتہ نہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی اپنے والدین کی عزت خود نہیں کی۔ جو باپ اپنے بیٹے کو یہ بولتا ہو کہ بیٹا باہر جاؤ، دروازے پہ بول دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے، تو بچے کی تربیت کیسی ہوگی؟ وہ باپ جب خود سگنل ریڈ ہو اور اشارہ توڑ دے اور بیٹے کو بولو کہ بیٹا کبھی سگنل نہیں توڑنا چاہیے، تو بیٹا سگنل توڑے گا کیونکہ وہ والدین کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اگر وہ باپ رات کو تہجد کے لیے اٹھ کر اس کا بیٹا آنکھ کھولے اور اپنے باپ کو جانماز پر دیکھے تو حضرات گرامی کیا اس بچے کے دل میں یہ جذبات نہیں امڑیں گے کہ ایک دن میں بھی بڑا ہوں اور میں بھی اس جانماز پہ اپنا سجدہ ریز ہوں، اللہ کے حضور پیش ہوں؟ جب ماں قرآن کھولتی ہے تو کیا چھوٹی سی بچی اپنے سر پہ دوپٹہ لے کر اپنی توتلی زبان میں بسم اللہ نہیں پڑھتی؟ کیا ہم دیکھتے ہیں جب باپ اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے تو بچہ بھی اپنا گلک توڑ کے اس میں سے سکے جمع کر کے اب غریبوں کی مدد کرتا ہوا میں نہیں نظر آتا؟ تو ناظرین کرام، کیا آپ خود جو کرتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں۔ ہم پورا دن آج کل والدہ خود سوشل ویب سائٹس پر بیزی ہوتی ہیں، کبھی مارننگ شو ہو رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا دیکھا جا رہا ہے، کبھی مختلف چیزوں میں انڈلج ہیں۔ کیا بچوں کی تربیت ہو پا رہی ہے؟ کیا وہ والدائیں جو بچے کو پورا دن اپنے بچے کو محبت سے دیکھا کرتی تھی اور ان کی تمام تر فکر اس پر لاحق تھی کہ میرے بیٹے کی کس طرح تربیت ہو، میری بیٹی کی کس طرح تربیت ہو، آج ہماری مائیں بھی معذرت کے ساتھ مختلف چیزوں میں اس طرح محو ہو گئی ہیں کہ اپنی اصل ذمہ داری کو بھول گئی ہیں۔ اصل ذمہ داری اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو صالح بنانا ہے، پہلے اپنے آپ کی تربیت کرنا شرط ہے، پہلے اپنے نفس کے ساتھ لڑنا شرط ہے، پہلے خود سچ بولنا ہے، پھر بچوں کو سچ بلوانا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر نہیں کہتے کیوں اس بات کا حکم کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ تو ہاں، اگر بچے کو سچائی سکھانی ہے تو اس گھر میں سچائی کا رواج ہونا چاہیے۔ آپ اس بچے کے سامنے جب اس کے دادا کو عزت دیں گے تو بچہ آپ کو عزت دے گا۔ وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو ایک جنگل کی طرف لے جاتا ہے، جب گھاٹی آتی ہے تو وہاں سے جب باپ نابینا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، تو گھاٹی سے پھینکنے لگتا ہے تو باپ کہتا ہے بیٹا مجھے یہاں سے نہیں، تھوڑا آگے سے پھینکنا۔ بیٹا پریشان ہو جاتا ہے کہ ابا جان آپ کو تو دکھتا نہیں، آپ کو کیسے معلوم کہ میں آپ کو گھاٹی سے پھینکنے لگا ہوں؟ کہا بیٹا چند سال پہلے میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں سے پھینکا تھا، یہ مفقات عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بوگے وہی کاٹو گے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ میں نے ایسا ہی کیا تھا، آج میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو وہ لڑکا ایک دم اپنے والد کو چھوڑ کر یہ سمجھتا ہے کہ ایک دن پھر میرا بیٹا بھی مجھے یہاں سے پھینکے گا، وہ واپس لے جاتا ہے، اپنے والدین کی عزت کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے جس طرح سلوک اپنے والدین سے کیا ہوگا تو اس طرح ہی آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ سلوک کریں گے۔ تو ناظرین کرام، بات اس امر کی ہے کہ پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، اور میں اپنی گفتگو کو کنکلوژن کی طرف اس حوالے سے لے کر آؤں گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ٹیچ یور چلڈرن اباؤٹ 3 تھنگز۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ ادبوا، آداب سکھاؤ، ان کو بتاؤ، سمجھاؤ، ان کے اندر یہ چیز پیدا کرو۔ کیا چیز؟ حب نبیکم، کیا چیز؟ میرے اپنے نبی کی محبت۔ آج ہم دیکھیں ہم اپنے بچوں کو مختلف فلاسفرز اور اسکالرز اور پتہ نہیں کون کون سے قصے سناتے ہیں کن کتابوں سے، کہ ہمارے بچوں کو ہم سیرت رسول نہیں بتاتے، کہ ہم اپنے بچے کو یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا جب تیرے رسول گزرتے تھے مکہ مکرمہ سے تو لوگ جب ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے پھر بھی وہ اپنی زبان سے سب کو معاف فرما دیا کرتے تھے، کہ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم تھے، کتنے رحمت والے تھے، ان کے اخلاق کیا تھے، ان کا کردار کیا تھا۔ اور اپنے بچوں کو کیا ہم درود شریف کی عادت نہ لگوائیں؟ تو اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سنائیں، ان کو اخلاق بتائیں، اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں۔ آج ہم اپنے بچوں کی تمام تر دنیاوی تعلیم کے اوپر تو محنت کر رہے ہیں، جب ایک بچہ بالکل اخلاقی طور پر عاری ہو، جس کو یہ نہیں پتا کہ میرا اسلام کیا کہتا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ رسول کے اخلاق کیا تھے، تو ناظرین کرام معذرت کے ساتھ پھر اس کو اخلاق کا نہیں پتا، پھر اس کو آداب کا نہیں پتا، اس کو والدین کی حرمت کا نہیں پتا، اس کو کیا پتا کہ والدہ کے پیر کے نیچے جنت ہے، اس کو کیا پتا کہ میرا باپ جنت کا دروازہ ہے،
اس کو کیا پتا میری خالہ الخالۃ بمنزلۃ الام، میری خالہ بھی ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کو کیا پتا کہ اگر میرا پڑوسی مجھ سے ناراض ہو جائے تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس کو کیا پتا میں اپنے بھائی کی مدد کروں گا تو میرے لیے جنت کا سامان ہو جائے گا۔ اس کو کیا پتا میں اپنے گھر میں اگر اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو میں جنت میں جانے کے لیے اپنے لیے موقع سازگار کر دوں گا۔ ناظرین کرام، جب نبی کی محبت آئے گی تو بچہ یہ سیکھا۔ دوسرا فرمایا کہ حب اہل بیت، ان کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اس کو یہ معلوم ہو کہ امام حسن و حسین کون تھے، اس کو کربلا کا معلوم ہو کہ امام حسین نے سر جھکانا نہیں سر کٹانا پسند کیا تمہارے لیے۔ بیٹی کو میرے معلوم ہو کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کیا تھی، ان کی حیا کیا تھی، ان کی پردہ داری کا کیا علم تھا، میدان حشر میں بھی ان کا قافلہ گزرے تو تمام لوگ اپنی نظریں جھکا لیں اور وہ گزرتے جائیں اور کسی کو خبر نہ ہو۔ میری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی حیا اور پردہ داری کا علم تھا، تو میری بیٹی کو یہ سیکھنا چاہیے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تلاوت القرآن، ان کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ آج ہم بچوں کے انگلش پہ تو محنت کرتے ہیں، مائی چلڈرن مائی سن شوڈ اسپیک اے گڈ انگلش لینگویج، ہی ہیو اے گڈ ایکسنٹ، اس کو یہ تو بولنا آتا ہے۔ اور پھر جس طرح مختلف زبانیں آ جاتی ہیں، اس کو ترکش آنی چاہیے، اس کو چائنیز آنی چاہیے، اس کو مختلف زبانوں کے اوپر عبور ہونا چاہیے۔ لیکن والحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن پڑھے تو اٹکائے، مسئلہ نہیں ہے میرے بیٹا قرآن پڑھنے میں کوئی اٹکے، یہ بات نہیں ہے۔ میرے بیٹے کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے، پہلے قرآن سیکھے، قرآن کو سمجھے۔ جب آپ کے بچے قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں اس پر عمل درآمد ہوگا، تو یاد رکھیے گا بچوں کی اصل تربیت تب ہوگی۔ تو ناظرین کرام، کیا ہم اپنے بچوں کے اندر حب نبی ڈال رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کے اندر اہل بیت کی محبت کو انڈلج کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت اور قرآن کے افہام و تفہیم کے مسائل قرآن کے لیے یا قرآن کو سمجھنے کے لیے ماحول سازگار کر رہے ہیں؟ ناظرین کرام، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلامی طور پر ابھی بھی ناشنا ہیں۔ ہماری نوجوان نسل ڈیجیٹل میڈیا، آج کا دور ڈیجیٹل سائبر ورلڈ ہے، جتنا یہ لوگ گلوبل ہو کر گلوبلائزیشن ہو کر قریب آ رہے ہیں، اتنا ہمارے دل دور ہو رہے ہیں۔ ہمارے فیس بک فرینڈز تو ہیں، انسٹا فرینڈز تو ہیں، ہمارے واٹس ایپ کی لسٹ میں تو بہت سارے دوست ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ ہماری جنازے کی لسٹ میں ہمارے پہلے صف میں کتنے دوست کھڑے ہوں گے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جب پریشانی ہو جائے، بیمار ہو جائے تو گیٹ ویل سون کے میسج تو بہت آتے ہیں، مجھے بتائیں کہ اسپتال کے گیٹ کے باہر کتنے دوست کھڑے ہوتے ہیں؟ تو ناظرین کرام، اپنے بچوں کو حقیقی دوستی کا بھی بتائیں۔ میرے بیٹا دوستی کس چیز کا نام ہے؟ میرے بیٹا تربیت کس چیز کا نام ہے؟ کہ ہمارے یہاں ایک بات کی جاتی ہے کہ نہیں سوشل ویب سائٹ بھی اچھی ہیں، ہم اپنے بچوں کو موبائل فونز گیجٹس دیتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کے اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں، برے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، مجھے یہ بات بتائیں کہ ہر چیز کے اچھے اور برے پہلو ہوتے ہیں، وہ بچہ ہے، اچھائی اور برائی کا ابھی تمیز نہیں ہے، اور انسان فطری طور پہ برائی کی طرف زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہے، اچھائی کی طرف کم ہوتا ہے۔ اگر اتنی علوم سازگار ہو جاتے ہیں نئے ایڈوانس ٹیکنالوجی آنے سے، تو مجھے بتائیں کہ کتنے نئے علوم نکلے، کتنی ہم نے ڈائمینشنز میں اتنی تحقیقات کر لی کہ بزرگوں کی تمام چیزوں کو ہم رد کر بیٹھے۔ کیا وہ ان کے زمانے میں علوم نہیں تھے؟ ان کے زمانے میں بھی تھے۔ ہاں، اپنے بچوں کو موبائل فونز سکھائیں، گیجٹ سکھائیں، ٹیکنالوجی سکھائیں، لیکن تربیت کے ساتھ۔ ان کو بتائیں میرے بیٹا کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ٹی وی ایک لاؤنج میں لگتا تھا اور تمام لوگوں کو وہیں پر دیکھنے کی اجازت ہوتی تھی۔ آج موبائل فون ساتھ ہیں، پرائیویسی کے نام پر ہم جو چاہے کریں۔ مائی پرائیویسی، ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی پرائیویسی۔ ایک ماں جس کی کوکھ میں تم پلے، آج تمہیں اس سے پرائیویسی چاہیے۔ وہ ماں جب تم بولنا نہیں جانتے تھے، تمہارے رونے سے، تمہاری ماں تمہارے رونے سے معلوم کر لیتی تھی کہ میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پیاس لگی ہے، یہ کس مصیبت میں مبتلا ہے۔ آج اس بچے کو اپنی ماں سے پرائیویسی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کس ڈگر چل پڑا ہے؟ ناظرین کرام، ہم کس نالج کو اصل میں اپنی حتمی نالج سمجھ بیٹھے ہیں؟ تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سائبر ورلڈ سے باہر نکلیں، اس دھوکے کے گھر سے باہر نکلیں، یہ تمام دنیا سے باہر نکل کر حقیقت کی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں، اپنے دلوں کو منور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اپنی زبانوں کو مبارک کریں قرآن شریف کی تلاوت سے، اپنے اذہان کو پاک کریں کس سے؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے۔ ناظرین کرام، اب مقصد یہ ہے اس تمام گفتگو کا، حاصل کلام یہ ہے کہ آج سے ہم نیت کریں۔ اس رمضان کے اندر تربیت کرنا آسان ہے،
جب رمضان کے اندر ہمارے بچے کی ایک روٹین چینج ہو جاتی ہے، جب ہمارا بچہ کھانے پینے سے رک رہا ہے، ہمارا بچہ جب تمام چیزوں سے رک رہا ہے تو اس کو مختلف چیزوں سے بھی روکا جائے۔ میرے بچے کو رمضان کے اندر سکھایا جائے، قرآن سمجھایا جائے، سیرت رسول پڑھائی جائے اور بچے کو تمیز سکھائی جائے، اپنے سوسائٹی کے اندر رہنے، چلنے، پھرنے، کھانے پینے، گفتگو کے آداب سکھائے جائیں۔ اس رمضان میں نیت کریں، جہاں آپ روزے کی، جہاں آپ عبادات کی نیت کرتے ہیں، وہاں یہ نیت بھی کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دین اسلام سکھائیں گے۔ کبھی آپ دین کے قریب ہوئے تو آپ کبھی بخاری شریف کے قریب ہوئے؟ کبھی آپ دین کے قریب ہوئے، آپ قرآن کے قریب ہوئے؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ نہیں، ہم علوم کی طرف نہیں بڑھتے، ہم زور عبادات پہ دے دیتے ہیں کہ ہاں بھائی میں زیادہ اسلامی ہو گیا ہوں، اب میرے سجدے زیادہ ہو جائیں گے، علامہ صاحب مجھے بتائیں، میں دین کے قریب ہو رہا ہوں، مجھے کچھ وظائف بتائیں۔ وظائف اپنی جگہ، حضرت دین اسلام تو سیکھو، اس سیرت کو تو پڑھو، اپنے بچوں کو سیرت کی کتابیں پڑھائیں، آپ کے بچے کو معلوم ہو، قرآن سمجھائیں، اس کو معلوم ہو کہ سورہ فاتحہ کا سبب نزول کیا ہے، سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کس طرح بیان کرتے ہیں، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کس وجہ سے کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس رمضان میں یہ عہد بھی کریں کہ ہاں ہم اپنے بچوں کی تربیت اس حوالے سے کریں گے، اور یاد رکھیے گا اگر یہ بچوں کی تربیت نہ ہوئی تو قیامت کے دن آپ سے اس کا بھی سوال ہوگا۔ اگر ان بچوں کی تربیت اچھی ہوئی تو قیامت کے دن آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ ناظرین کرام، بس اسی بات سے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اپنا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اپنے بچوں کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھیں، اور ہاں یاد رکھیے گا کہ بچے نہ کہ صرف دین بلکہ اس دنیا کے بھی مستقبل کے معمار ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور جب ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کے بابت پوچھا بھی جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔